میری عزیز بچیوں، میں بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں، تاریخ گواہ ہے، بار بار جب چیلنجنگ زمانہ آیا ہے تو بسا اوقات لڑکیوں اور عورتوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو نوجوان لڑکے اور مرد انجام نہیں دے پائے۔ ان بلٹ ایک سسٹم ہے، آپ کے اندر ایک انرجی ہے، آپ کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، اس کو پہچانیے۔ قرآن مجید نے تو عورت کو اتنا اونچا اسٹیٹس دیا ہے کہ ہر مرد کو اس پر رشک آنا چاہیے۔ یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ قرآن نے کہا اس آیت میں کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر میں بیان کرنے چلا ہوں، ایک نمونے کا کردار، ایک مثالی شخصیت۔ جب کوئی شخص آیت کو یہاں تک سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً یہ کسی نبی کا تذکرہ ہوگا، مگر جب وہ آیت کا اگلا لفظ پڑھتا ہے یا سنتا ہے امرأۃ فرعون، امرأۃ، کہ یہاں مرد کا تذکرہ نہیں ہے، عورت کا تذکرہ ہے۔ ایک عورت کو، انسانی تاریخ کی ایک خاتون کو پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت، ایک آئیڈیل کیریکٹر قرار دیا ہے قرآن نے، تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرت تب بڑھتی ہے جب اگلا لفظ پڑھتا ہے انسان امرأۃ فرعون، کیونکہ جب یہ سنتا ہے کہ عورت ہے وہ جس کو خدا نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک مثالی کیریکٹر قرار دیا ہے، تو آدمی سوچنے لگتا ہے ہو نہ ہو کہ یہ عورت یقیناً کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی، کسی بہت پاکیزہ گھرانے کی تربیت یافتہ ہوگی۔ لیکن جب آیت کا اگلا لفظ سنتا ہے امرأۃ فرعون، کہ یہ عورت انسانی تاریخ کے سب سے برے مرد کی بیوی تھی، یعنی فرعون کی وائف تھی، فرعون کی بیوی، اور دنیا میں سارے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل کیریکٹر کا مقام خدا نے اس کو دے دیا۔ کیا ادا تھی جو خدا کو اس قدر پسند آئی؟ خدا نے گیس کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اسپیسیفکلی بیان کر دیا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس عورت کی ایک دعا خدا کو پسند آئی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ یہ نارمل حالات کی دعا نہیں تھی، پورے ملک میں، اور وہ ملک مصر اس وقت کا سپر پاور تھا، آج کا مصر نہیں تھا، وہ پورا نارتھ افریقہ کور کرتا تھا، وہ تو پوری دنیا کا نرو سینٹر تھا، وہ اس کا جو ہیڈ اسٹیٹ تھا فرعون، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو سچا علم دنیا میں پھیلا رہے ہیں وہ کوئی نہ سننے پائے، ماننے پائے۔ لیکن اللہ بھی دنیا کے بڑے سے بڑے مغروروں کے غرور کو جب توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو عجیب عجیب طریقے اختیار کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے، فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، یعنی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب فرعون یہ سن کر اور دیکھ کر پاگل ہو گیا کہ جس دین کو پوری دنیا میں، پورے ملک میں کچلنے کی وہ انتھک کوشش کر رہا تھا، وہ دین اس کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا، وہ دین اس کی وائف نے ایکسیپٹ کر لیا۔ چنانچہ اب فرعون نے اپنی وائف کو ٹارچر کرنا شروع کیا۔ لمبی تفصیلات ہیں، مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، گھر میں کمرے میں قید کر دینا، شکاری کتوں کو چھوڑ دینا، سانپ اور بچھو کو چھوڑ دینا، یہ ساری ڈیٹیلز ہسٹری کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مگر وہ عورت تھی کہ چٹان کی طرح ایمان پر جمی رہی
اور خدا نے کتوں سے، سانپ اور بچھو سے عجیب طریقے سے حفاظت فرمائی۔ اکیلی عورت، شکاری کتے، بھوکے، سانپ اور بچھو، لیکن جو دروازہ کھول کر دیکھتا تو دیکھتا کہ کتا کنارے بیٹھا ہے، سانپ اور بچھو کنارے بیٹھے ہیں، اور کوئی اس عورت کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ یہاں تک کہ فرعون بہت فرسٹریٹڈ ہوا، اس کا شوہر، تو پھر اس نے جلاد بلائے، بڑے بڑے ہتھوڑے اور ہیمرز بلائے، بہت بڑی بڑی کیلیں اور چوبے منگوائے، اور خود بیٹھ گیا پاس میں، اور اپنی زندگی بھر کی ڈیئرسٹ اینڈ نیئرسٹ محبوب ترین بیوی اس کو تخت پر رسوں سے جکڑ کر بندھوا دیا، اس کے ہاتھ پیر بندھوا دیے، اور پاس میں بیٹھ گیا، اور جلاد سامنے کھڑے ہیں، اور فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ آخری موقع ہے، اب بھی کہہ دو کہ میں موسیٰ کے دین کو جھٹلاتی ہوں، میں واپس آتی ہوں اپنے پرانے مذہب میں، اگر نہیں کہو گی تو میں ابھی آرڈر کروں گا، اور یہ جلاد تمہاری پورے بدن میں یہ کیلیں ٹھوکیں گے، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، تمہارے کان میں، تمہارے خوبصورت گالوں میں، تمہارے بدن کے ایک ایک حصے میں یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، اور تڑپ تڑپ کر تم جان دو گی۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس نے اللہ کے لیے اسے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی کوشش کی تو ہاتھ اٹھ نہ سکے۔ اسی حالت میں اس نے یہ دعا مانگی کہ میرے پروردگار، اب تک آپ نے مدد کی اور میں ایمان پر قائم رہی، اب جب یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی تو کہیں تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں اپنے ایمان کو کھو نہ دوں، اس سے پہلے کہ یہ کیلیں ٹھوکی جائیں مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے اور جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنوا دیجئے۔ صحیح تاریخ میں آتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو بھیجا، چپ چاپ اس کی روح کو نکالا گیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو مر چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، اور وہ لاش میں کیلیں ٹھوکتے رہے، اور وہ روح عرش الہی تک پہنچ چکی تھی۔ ابن کثیر جیسے اوتھینٹک مفسر نے اپنی سند سے روایت درج کی ہے کہ خدا نے اس عورت کی روح کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آسیہ، میں نے سب دیکھا کہ تمہارے ساتھ کس قدر زیادتی ہوئی، میں نے دیکھا کہ تم ایمان پر کیسی ثابت قدم رہیں۔ آسیہ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم دنیا میں سب سے برے انسان کی بیوی تھی، تم جنت میں سب سے اچھے انسان یعنی محمد الرسول اللہ کی بیوی بن کر رہو گی۔ یہ ہے عورت کا مقام، یہ ہے عورت کی ہمت۔ لوگ کہتے ہیں اور کچھ عورتیں اپنے بارے میں یہ ایکسکیوز ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے اچھا ماحول نہیں ملا، اگر مجھے اچھا ماحول ملتا تو میں ایسی ہوتی اور ویسی ہوتی، میں تو خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے تو ماحول کے رنگ میں اپنے کو رنگنا پڑتا ہے۔ میری بچیوں، اس سے بڑھ کر عورت کی بہادری پر کوئی الزام نہیں ہے۔ دنیا میں کسی عورت کو اتنا برا ماحول نہ ملا ہے نہ ملے گا جتنا کہ فرعون کی بیوی کو ملا تھا، مگر سلام ہو اس کی ہمت پر، سلام ہو اس کی بہادری پر، سلام ہو اس کے ایمان اور استقامت پر، اس کے بلند حوصلے پر کہ اس نے سب کچھ سہا لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔